قرآن بیان ہوئی تو لوگوں نے پھر تعلیم حاصل کی، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت حشام حاضر ہوئے، عرض کیا اماں جی حضور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ خلق عظیم پر ہے، آپ کا خلق عظیم ہے، تو پوچھا اماں جی حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن شریف نہیں پڑھا؟ جی اماں جی حضور ارشاد فرمائے، فرمایا قرآن ہی تو آپ کا خلق ہے، خلق قرآن، آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی جتنے محاسن اخلاق ہوتے ہیں وہ سارے قرآن پاک میں ہے اور وہ سارے کے سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب میں اور آپ ان باتوں چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر رب کائنات نے خلق عظیم کا تاج رکھا ہے، تو کیا باتیں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا، بڑے غور سے سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ سنیے علماء کرام، سنیے صوفیہ اعظام، سنیے طلباء، قرہ حضرات سارے سنیں، مقتدی حضرات سنیں، سب کلمہ پڑھنے والے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سنیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ اگر میں سیرت النبی کا جلسہ کراتا ہوں، پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے اور محفل پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہے، ساقی کوثر کانفرنس ہو رہی ہے جی، اور جناب علی قومی سیرت کانفرنس اور صوبائی سیرت کانفرنس ہو رہی ہیں، یہ جتنے لوگ وہاں تقریریں کرتے ہیں کبھی دیکھو یہ بچوں کو سلام بھی کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں جب مسجد سے نکلتے ہیں باہر تو اپنے گلی کے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو کریں، کرتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کریں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے آقا پاک علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ بچوں کو خود سلام کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ خلق عظیم۔ کیا ہے؟ خلق عظیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے بڑی تفصیل بیان فرمائی آپ کے معمولات کی، تو فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ نبی الانبیاء علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، فرماتی سب سے پہلے جو آپ کام کیا کرتے تھے، گھر جب داخل ہوتے تھے ہمیں سلام فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ جو شوہر خوش اخلاق ہوگا وہ گھر میں جا کر سلام ضرور کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ اگر سلام نہیں کرتے تو اس کا مطلب شوہر خوش اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلق عظیم کا تاج پہنے ہوئے وہ اپنے گھر جاتے تو سلام کرتے تھے، پھر مسواک فرماتے تھے، پھر اپنی ازواج سے پوچھا کرتے تھے کھانا کھایا آپ نے؟ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے، غلام کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، اور اگر کوئی خرگوش کا ایک پایا پکاتا، ایک اتنا سا اس کا پایا ہوتا ہے، اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خرگوش کی ٹانگ پکائی ہے اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری دعوت قبول ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خوش اخلاق جانتا ہے کہ میں بڑا اخلاق والا ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھے اپنے غریب بہن بھائی کے گھر جاتا ہے، غریب کی دعوت قبول کرتا ہے؟ اگر تو غریب کی دعوت قبول کرتا ہے پھر سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں نے وہ کام کر لیا جو تیرے محبوب علیہ السلام نے نمونہ عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غریب کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر اس میں عزت ہی کوئی نہیں کی۔ میں واہ سبحان اللہ، آپ پہلے عزت والے تھے جو عزت نہیں کی؟ کہتا کیا مطلب؟ میں عزت والا ہر حال میں عزت والا ہوتا ہے، عزت والا
اللہ تعالیٰ فرمایا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ کوئی اچھے نام سے پکارے نہ پکارے، مومن ہر حال میں عزت والا ہے۔ کہنے لگا دیکھو جی میں اپنے بھائی کے گھر گیا ہوں تو پھیکا پانی پلا دیا ہے، کوئی عزت کی ہماری؟ جیسے ہمارے معاشرے کے لوگ جب کہیں بچے کی وہ نسبتوں کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بندے ہیں، کوئی ہماری عزت ہی نہیں کی ہے، ہمیں وہ نہ چلنے والا مرغا ہی نہیں کھلایا جو اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکتا، ہماری عزت ہی نہیں کی ہے، ہمیں وہ سبزی کھلا دی ہے۔ یاد رکھیں عزت والا جو ہوتا ہے جہاں بھی وہ عزت والا ہے، عزت والا جہاں بھی عزت والا ہے۔ کہتے ہیں نا ہیرا جہاں بھی ہو ہیرا ہی ہوتا ہے، ہیرا سر پر رکھو تب ہیرا، ہیرا زمین پر رکھو تب ہیرا، ہیرا الماری میں رکھو تب بھی ہیرا، ہیرا جسم پر سجاؤ تب بھی ہیرا۔ ہیرا ہر جگہ ہیرا ہوتا ہے، اور مومن ہر جگہ عزت والا ہوتا ہے، بلکہ مومن سے دوسروں کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم آپ جناب انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سادہ پانی، سنو مسلمانوں جن کی عزتیں 7 اپ سے بنتی ہیں، سنو میرے پیارے دوستو، سادہ پانی ایک چھوٹے سے چمڑے کے مشکیزے میں رکھا ہوا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے وہی سادہ پانی پیش کر دیا۔ آپ نے تو نہیں کہا ام سلیم میں امام الانبیاء دودھ پلا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ ایسا فرما دیتے تو پھر غریب کدھر جاتے؟ آپ نے وہ پانی کا مشکیزہ لیا اور اس کا دھانا جو تھا منہ میں رکھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پیا، اور پانی نوش فرمانے کے بعد مشکیزہ اس کو واپس کر دیا۔ انہوں نے کینچی پکڑی اور کینچی لے کے مشکیزے کا دھانا جو تھا وہ کاٹ لیا۔ فرمایا ام سلیم یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام یہاں آپ کے ہونٹ لگ گئے ہیں، یہ مقدس ہو گیا ہے۔ عزتوں والوں سے چیزیں بھی عزت والی ہو جاتی ہیں۔ جو کہتے ہیں مجھے پانی پلا کے میری عزت نہیں کی، اس کی عزت تو تھی ہی نہیں پہلے، اگر پہلے عزت ہوتی تو پانی سے ضائع ہو جاتی ہے۔ پانی پینے سے ضائع نہیں ہوتی میرے دوستو، اپنے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے سمدھیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ سادہ پانی بھی پیش کریں تو محبت سے لینا چاہیے۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محبت ہے، یہ خلق ہے، آپ کا خلق ہے، یہ خلق عظیم کی نمونے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی شان دیکھو۔ سنو میرے دوستو بھائیو، میں روایتی انداز ایسا کہ آنا جانا سننا سنانا یہ نہیں میں اس کا قائل، روایات بھی بیان ہوتی ہیں لیکن حقائق جو سمجھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو گے تو پتہ چلے گا کیا عظمت و شان آپ اظہار فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کے گھر چلے جاتے تھے، اور ایسے ایسے غریب کہ ان کے پاس چار پائی پر بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں ہوتی تھی، اور عرش نشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چار پائی بچھا دیتے جس پر چادر نہ ہوتی تھی، تو آپ کے مزاج میں کبھی بھی پریشانی نہیں آتی تھی۔ آپ اس چار پائی پر بیٹھ جاتے، اور اگر گرمی ہوتی تو کرتا شیو اتارتے، کرتا شیو اتار کے اسی چار پائی پر لیٹ جاتے جس پر چادر نہ ہوتی، اور جب لیٹے رہتے تو بان کے نشانات جسم پر پڑ جاتے، بان کے نشانات جسم پر پڑ جاتے۔ آپ کی زندگی میں یہ کیوں ایسی بات ملتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی امیر آدمی، اگر کوئی بہت بڑا آدمی اپنے کسی غریب بہن بھائی کے گھر جائے اور اس کے پاس ایسی چار پائی بیٹھنے کے لیے ہو جس پر چادر بچھانے کے لیے نہ ہو، تو خوشی اس پر بیٹھے، اور پھر گرمی کا موسم ہو تو سنت ادا کرنے کے لیے کرتا اتارے اور اس چار پائی پر لیٹ جائے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اٹھے اور لوگ گھر والے کہیں آپ کے جسم پر تو بان کے نشان بن گئے ہیں، تو شکر کرے آج میں خوش نصیب ہوں، آج مجھے بھی وہ نعمت حاصل ہو گئی جو نبی پاک نے امت کو عطا فرمائی تھی۔ اپنے جسم پر بان کے نشان نہ دیکھے تو ناز کرے کہ میرے جسم